کبھی میں کہتی ہوں یا پاک پروردگار جو دل جب مردہ ہو جاتے ہیں، جس میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جس میں اللہ کے حکم ماننے کی چاہت نہیں ہے، وہ دل مردہ ہی تو ہے نا۔ تو میں کہتی ہوں کہ یا پاک پروردگار جیسے تو زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کر، یا اللہ اسی طرح سے ہم سب کے دلوں کو بہار لے، واپس زندہ کر دے۔ اور اسپیشلی میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کر کہ جن کے بچے نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ اس آیت کو نہ اس سے ریلیٹ کر یا پاک پروردگار جو بھی ریزن ہے کہ وہ بچے نہیں پیدا کر سکتے، یا فار ایگزامپل بچوں کے ایسے سپرمز نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 0 سپرم ہے، تو یا پاک پروردگار وہ تو کھیتی تھی نا، وہ بنجر ہو گئی۔ تو یا پاک پروردگار جیسے تو نے بنجر زمین میں اتنی بہار اگا دی ہے نا، یا اللہ اسی طرح سے اپنی کی بارش سب کو اولاد ایسی نیک و صالح اولاد کی خوشیاں دے دے، کیونکہ یہ بڑی تکلیفیں جب بچوں سے جاتے ہیں نا honestly، تو اتنا دل تڑپتا ہے، کیونکہ جو بھی ماں ہوگی نا وہ اچھے سے بات کو سمجھتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی اولاد کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ وہی بات ہے کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جن کو بھی عطا کرتے ہیں وہ بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ۔ لیکن جن بچیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت نہیں دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم کرے۔ اور یہ آیا جب پڑھتے ہیں تو ضرور دعا کیا کرے کہ یا اللہ جیسے تو نے بنجر زمین کو آباد کر دیا، یا پاک پروردگار اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی اولاد کی نعمت دے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ تو ہاں جی، تو یہ والی آیات جو ہیں، اب دیکھیے ہر آیات اتنی خوبصورت آیات تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ بس بار بار میں تو اس میں سے جو سبق کوشش کر رہی تھی کہ آنیسٹلی میں ابھی بھی اس کا حق نہیں ادا کروں، کیونکہ اتنی چیزیں تھی نا۔ اچھا اس آیت سے تو یہ بات ریلیٹ کرتی ہے، اس آیت سے تو یہ والی واقعہ ریلیٹ کرتا ہے، اس سے تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں، اس سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بھی میسج ہے ہمارے لیے۔ لیکن کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بتا کے آگے نکلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آگے بھی بہت پیاری ہے۔ ہاں میں نے کیا کیا ہے کہ اچھا سوری، میں نے واپس آپ کو لے گئی ہوں واللہ انزلہ، جو پچھلا، کیونکہ وہ پیج پلٹا نہیں ہے میں نے، تو واللہ انزلہ من السماء یہ تو میں نے پچھلی کلاس میں کروایا تھا آپ کو، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید دوبارہ سے یہ کروانا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ آنیسٹلی میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں، یہ 65 آیات تھی جو آخر میں نے کی ہے کہ یا پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا کرنا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یا پاک پروردگار میں وہ بات کہہ سکوں جو تیری رضا ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ تیری ناراضگی ہو جائے۔ تو شاید یہ میسیجات کسی نہ، اتنے سننے والے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے لیے یہ میسیج تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس آیا کو پڑھتے ہوئے، اس آیا کو بار بار پڑھیں اور دعا کریں کہ یا پاک پروردگار اس طرح سے میرا گھر بھی، مجھے بھی اولاد کی نعمت دے دے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا ہوا، یہ تو نہیں وہاں پہ ختم ہوا۔ اچھا جی ہاں، ایک آیا تو رہ گئی، واللہ خلق، ہاں یہ بھی بڑی پیاری آیا۔ اب دیکھیں ٹائم ہو گیا نا، چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ یہ آیا، اس سے اگلی آیا جو تھی وہ بھی، اب آگے ساری وہ بہت پیارا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ازواج کی بیویاں کیوں، اور پھر اس کے بعد جو ارذل العمر والی آیا ہے وہ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم ہر آیا کا حق ادا کرنے والے اور ہم عمل کرنے والے۔ اصل مقصد تو یہی ہے نا، سمینا و اطعنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر انہی لوگوں میں شامل ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے لیے عمل کرنا، ہم پک اینڈ چوز کرنے والے نہ بنے، یہ والا کر سکتے ہیں یہ نہیں کرتے، جو نہیں کر سکتے نا، اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، دعا مانگا کرے ہر نماز کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت ہے کہ یہ مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے شکر ادا کر، والا اتنی تیری نعمت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے دعا دیں گے۔ ابھی ٹائم کم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے، جو احکامات ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ العالمین۔ ہاں جی، ایک اور بلکہ میں نے آپ کو میسج بھی دینا تھا
نیکسٹ جب میں لائیو کلاس کروں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا وہ ٹرانسلیشن ان تفسیر میں سورۃ البقرہ کا 1.5 سال کا کورس ہے، ہفتے میں 1 دن وہ کلاس ہوا کرے گی، اور آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ سبق ملے گا جس میں آپ اپنی مرضی سے جب آپ کو ٹائم ملے گا آپ اس کو یاد کریں گے، پھر آپ کی ٹیچر ایک دن انشاءاللہ آپ لوگوں سے سنیں گی، تو 1.5 سال میں انشاءاللہ آپ اپنا پورا کورس کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو نیکسٹ کلاس جب ہماری ہوگی نیکسٹ منڈے کو ہم لوگ اناؤنس کریں گے، ابھی اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہے دورہ قرآن سے تھے اور سیرہ کا کورس کروایا تھا، پہلے ہم ان میں سے وہ اسٹوڈنٹ جو انٹرسٹڈ ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ٹیچر سارے اپنے اپنی گروپس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر میں آن لائن اس کو بتا دوں گی، تو آپ جو بھی جوائن کرنا چاہے گا تب وہ جوائن کر لے گا۔ انڈیا کا علیحدہ سے ہوگا، پاکستان کا گروپ علیحدہ سے ہوگا، انٹرنیشنل گروپ علیحدہ، تو انشاءاللہ وہاں سے ہماری شروع ہوں گی تو آپ بہت جلد بقرہ کو بھی سمجھنا ہو جائیں گے، کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ان تفسیر کا کلاس بہت مزہ آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آسانیاں فرمائے، ہم سب کے سکھا بتا رہے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یا تابعو جو پیروی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں قدم با قدم چلنے کو کہتے ہیں، اور یہ جو پیروی ہوئی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے کچھ نہیں بولا تھا، کوئی آواز نہیں، کوئی کچھ نہیں، ان کا ایک عمل تھا جس کو دیکھ کے ساروں کے ساروں نے پیروی کی تھی۔ یہاں پہ ایک دوسری بات یہ دیکھیے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے یہ دنیا میں ہمارے پہ آزمائشیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس لیول پہ۔ جو لوگ مکہ میں تھے مسلمان، انہوں نے تو وہ اپنے امتحان میں پورے اتر چکے ہوئے تھے الحمدللہ، انہوں نے تو اتنی سختیاں جھیل کے بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا تھا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں تو مدینہ میں بھی جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے، جو انہوں نے بیعت کر لی تھی، وہ لوگوں نے بھی اپنا ایمان ظاہر کر دیا کہ جیسے لوگ مکہ سے مدینہ میں آئے تو انہوں نے اپنے گھر کھول دیے، اپنے کاروبار دے دیے، کہ آدھا آدھا سارا کچھ بانٹ دیا، تو وہ بھی اپنے ٹیسٹ میں پورے ہو گئے۔ اب یہ 15 سے 16 مہینوں میں جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا، یہ اب ان کا ٹیسٹ تھا، کیونکہ قبلہ جو تھا وہ دیکھیں، یہ ان کے باپ دادا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب بالکل آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی کوئی ایک نئی بات آپ سنتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کر رہے تھے نا، تو ابھی میں نے یہ پڑھا ہے قرآن میں کہ یہ ایسا نہیں ہے، یا میں نے حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ ایسا، فار ایگزامپل رفع یدین کا ہے کہ یا ایسے کر سکتے ہیں یا ایسے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس کیا کوشچن ہوتا ہے کہ لو میرے تو ابو بھی یہ کرتے تھے، میرے تو دادا اتنے نیک تھے، تہجد گزار تھے، وہ کرتے تھے، کیا ان کو نہیں پتا؟ میرے تو فلاں یہ کرتا تھا، کیا ان کو نہیں پتا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا، بالکل یہی چیز تھی کہ اتنے سالوں سے لوگ اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو اب جب قبلہ بدلنے کا وقت آنا تھا تو یہی کوشچن عام آدمی کے پاس آنا تھا، یہی ان کے دماغ میں آنا تھا کہ یہ تو ہمارے پہلے باپ اجداد ایسے کر رہے تھے، تو لو اب یہ کیا ہو گیا؟ اور یہ ہوا بھی، یہ بڑا فتنے والی بات ہو گئی تھی، اور کچھ لوگ مرتد بھی ہوئے تھے، لیکن جو پکے مسلمان تھے الحمدللہ، آپ دیکھیے گا کہ کیسے انہوں نے قبلہ کو چینج کیا تھا، کہ وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون رسول کی پیروی کرے گا، مِمَّن يَنقَلِبُ، اور کون پھر جانے والا ہے عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، اپنے ایڑیوں کے بل، وَإِن، اور بے شک کانت تھا، لَكَبِيرَةً، بہت بھاری، الا مگر علی الذین ہدی اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جن کو ہدایت دی ہوئی تھی اللہ نے۔ دیکھیے یہاں بھی اب بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں چلنا مشکل انہی کو لگتا ہے جن کا دل ابھی جمع نہیں ہوتا، جن کے دل میں ابھی تھوڑی سی کھوٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جو بھاگتے ہیں نا، جو چلتے ہیں بھاگتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں بک گئے ہوتے ہیں، ان کو کچھ مشکل نہیں لگتا۔ لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ وما، اور نہیں کانا تھا اللہ لیضیع ایمانکم، کہ وہ ضائع کرتا تمہارے ایمان کو، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس لرؤوف الرحیم۔ اب کیا ہوا تھا کہ جب قبلہ چینج ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب یہ کویسچن کریں گے، کیونکہ اہل کتاب کہیں گے یہ پہلے وہ قبلے کی طرف تھے، اب یہ قبلے کی طرف ہے، ذرا یہ تو پوچھو ان سے جا کے کہ کیا جو پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے تو ان کی قبول ہوں گی کہ نہیں، وہ ضائع ہو جائیں گی؟
اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے دے دیا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہاں پہ ایمانکم جو ہے نا یہ صلات کے لیے ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو تمہاری عبادات کو قبول ضائع نہیں کرے گا. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت شفیق ہے, بہت رحیم ہے. الحمدللہ. یہاں پہ رحیم سے مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, تو کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ سے جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ قیدی آتے ہیں, تو ان میں عورتیں بھی تھیں. تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے, بھاگ رہی ہے, اپنے بچوں کو آوازیں دے رہی ہے. اس کا بچہ چھوٹا تھا جو گم ہو گیا تھا, تو وہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے. تو اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ اس کا بچہ دور تھوڑا سا, آپ یاد کریں ذرا مدینہ میں جب گرمی کا عالم ہوتا ہے تو اتنی گرمی میں ایون ہیوسٹن میں بھی آپ دیکھیں کہ تپتی ذرا زمین ہوتی ہے نا تو گرم ہو جاتی ہے. تو وہ دور سے دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے, تو وہ بھاگتی ہے اس کی طرف اور بھاگ کے نا فوراً اس کے پاؤں چومتی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں گرم زمین پہ لگے ہوئے ہیں نا, تو وہ پاؤں چومتی ہے, اس کو ساتھ لگاتی ہے اپنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس کو کہتے ہیں, صحابہ کو کہتے ہیں کہ کیا تم یہ دیکھو, تم اس ماں کو دیکھو, کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو دوزخ میں آگ میں پھینک سکتی ہے؟ دوزخ نہیں, آگ میں پھینک سکتی ہے. صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ, کبھی بھی نہیں, اس کی محبت کوئی بھی ماں نہیں پھینکے گی, پر اس کی محبت کا عالم تو دیکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہے, وہ کیسے تمہیں دوزخ میں پھینکے گا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتے کہ انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں تجھے تکلیف میں ڈالوں, تیرے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں کہ تو اپنے آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے. انشاءاللہ یہ سفر جیسے جیسے آگے چلے گا آپ دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کو مناتے ہیں, کس طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہ کر, کیونکہ یہ جو تھوڑی سی زندگی اس دنیا میں امتحان کی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں پاس ہو جو کسی طرح سے. وہ جیسے ایک ٹیچر نہیں ہوتا کہ امتحان کے کمرے میں اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ میرا اتنا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے, یہ پاس ہو جائے کسی طرح سے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا نہیں کر رہا, تو اس کا پورا دل ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے آسانی کے ساتھ نکل جائے تاکہ آخرت میں جنتوں کا حقدار بن جائے. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں غلط کام کریں گے اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ساری چیزیں دے دیں گے. وہ ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس امتحان میں کامیابیوں کے ساتھ آگے گزر جائے. امتحان اتنے مشکل بھی نہیں آتے ہیں, جب آپ ایک دفعہ بٹ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے, پھر اللہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبتیں تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے, آزمائش اور مصیبت کا فرق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. جب انسان میں مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے. بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے سے ہی جھک جاؤ, اس سے پہلے کہ مصیبت آ جائے اور پھر جھکو, وہ بڑا مشکل ہے, آنیسٹلی بہت مشکل ہے. پہلے سے جھک جاؤ گے تو مصیبتیں نہیں آئیں گی, آزمائشیں اتنی مشکل نہیں ہوتی ہیں, نکل جاتے ہیں بندے بڑے آرام سے, کیونکہ اس میں بھی ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں, دعائیں بھی اسی سے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ادھر سکون بھی ڈالتا رہتا ہے ساتھ ساتھ, اور وہ جب سفر ختم ہوتا ہے نا مصیبت کا آزمائش کا, تو اس سفر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنے اجر دیتا ہے, اللہ مع صابرین کے صبر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ جو بھی. اب وہ مشکل نہیں لگتا, دیکھنے والوں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے, لیکن جو بندہ جو اللہ کا بندہ ہے جو وہ اس مشکل میں ہوتا ہے نا, وہ بڑے آرام سے نکل جاتا ہے. یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے, اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمیں سمجھ آئے گی ویسے ویسے محبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, ایک ایک چیز سے, ایک ایک آزمائش سے محبت ہو جاتی ہے. کہ بندے کو ہوتا ہے کہ مجھے یہ آزمائش آئی ہے تو میرا, دیکھیں اگر ہم ایک کلاس میں ہیں تو اگلی کلاس میں جانے کے لیے ہمیں ٹیسٹ تو دینا پڑے گا نا. ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر 9th میں ہیں تو 10th میں ایسے ہی گھس جائیں گے, یہ 10th کے بعد کالج میں ایسے ہی گھس جائیں گے. ہر لیول پہلے سے مشکل ہوگا, ٹیسٹ تو دینا پڑے گا. اس ٹیسٹ میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ وہ ٹیسٹ سے پہلے بتا بھی رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے. دیکھو اگر تم تھوڑا سا پھسل گئے تو واپس کیسے اس پہ آنا ہے, اور کیسے تم نے اس ٹیسٹ سے آسانی کے ساتھ گزرنا ہے. لیکن ہمیں یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس کتاب کو کھولیں گے, جب اس کتاب کو ہم ہدایت کی کتاب سمجھیں گے. ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا لی ہے, آف کورس اس میں برکتیں ہیں, لیکن آپ دیکھیے اصل مقصد اس کا جو ہے وہ ہدایت ہے, وہ یہ راستہ ہے ہمارا جنت میں جانے کا کہ ہم نے کس طرح سے جنتوں کے راستوں پہ چلنا ہے.
جب ہمارے پاس نیویگیشن ہی نہیں ہے، ہم سڑک پہ دیکھیں گاڑی چلا رہے ہیں، ہمیں جانا ہے ایک جگہ سے، فار ایگزامپل اے سے بی کی طرف جانا ہے، ہم سوچیں گے کہ گاڑی تو چل رہی ہے خود ہی لے جائے گی، اب ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں، کبھی منزل کی طرف پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے۔ منزل کا پتہ ہونا ضروری ہوگا ہمارے لیے، تبھی تو ہم وہاں جائیں گے۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سفر میں ہمیں یہ سارے راستے سمجھ آ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ پارہ ہے نا، یہ سارا امت مسلمہ کے ساتھ خطاب ہے، سارا پارہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ کیا ڈونٹس ہے، کیا ڈوز ہے، کیا ڈونٹس ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ پارہ ختم ہونے تک ہم پورے مکمل طور پہ ہم ایسے ہو جائے کہ ہمیں عمل کرنے آسان ہو جائے۔ اب آئیے، اصل حکم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، قد بے شک نارا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا، تقلبا کہتے ہیں بار بار اٹھنا، یہ اس کے اندر جو آتا ہے نا لام کے اوپر تشدید ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے شروع میں تا اور پھر تشدید سے بار بار اٹھنا، وجہ کا آپ کا چہرہ، فی السمائی آسمان کی طرف، یہ بڑا خوبصورت بات لگتی ہے۔ اور پھر اگلا جو جملہ ہے نا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو بلا شبہ ضرور پھیر دیں گے۔ شروع میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا بار بار تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 مہینے تک یہ دعا کی تھی۔ اب ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج دعا کی، ایک ہفتہ ہو گیا، ایک مہینہ ہو گیا، دعا نہیں پوری ہو رہی۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے کہ 16 سے 17 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے تمہارا چہرہ بار بار اٹھنا آسمان کی طرف۔ تو اتنی محبت سے، جیسے ماں نہیں کہتی کہ اچھا میں نے سن لیا میں کر دوں گی، تو کہہ رہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو بلا شبہ ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن، قبلہ ترضاہا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی، تو پھیر لیجئے۔ اب یہ دیکھیں یہ حکم آ گیا، فولی، تو پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کی طرف۔ اب یہ جو دیکھیں وجہ کا واحد کے لیے آتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وحیثو، اور جہاں بھی، ما کنتم ہو تم، فولو، اب یہ ساروں کو حکم دیا جا رہا ہے، فولو، تو تم سب پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہو، اس کی طرف، کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں تک پہلے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی وحی بھیج دیجئے، ابھی آپ کا پیغام آ جائے۔ دیکھیں یہ نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کر لیا، رائٹ؟ تو وہ انتظار کیا، دل چاہتا تھا، اور یہی دعا بھی مانگ رہے تھے، اور ان کو یہ پتہ بھی تھا کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، تو اس لیے وہ بار بار دعا بھی مانگتے تھے، ان کا بڑا دل تھا، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں، 16-17 مہینے انتظار کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھیر دیں گے آپ کا چہرہ اس طرف، آپ کا قبلہ کر دیں گے جہاں پہ آپ چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنا چہرہ پھیر لیجئے، وجہ کا، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، حیث ما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، فولو وجوہکم شطرہ، تو پھر صحابہ کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اب آپ تم بھی اپنا چہرہ اس طرف کر لو۔ اب دیکھیے کہ جب یہ حکم آتا ہے، حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں تھے، اور اب وہی آ جاتی ہے، اب یہ ظہر کی نماز کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، اب 2 فرض پڑھ لیے تو وہی آتی ہے، تو تیسرا بھی کھڑے ہیں، تیسرے فرض میں ہیں ابھی، تو اسی وقت آپ دیکھیے امام کہاں پہ ہوتا ہے، امام سامنے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے آدمی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے عورت کی صف ہوتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا۔ تو اب جب یہ حکم آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنا چہرہ ایسے تھا تو ایسے تو نہیں کریں گے نا، اب پورا، کیونکہ یہاں پہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے ان کے وہ ہے بیت المقدس ہے، تو اب ان کو پورا پھر کے واپس جانا پڑے گا خانہ کعبہ کی طرف۔ تو نماز کی حالت میں وہ پورا پھرتے ہیں، اور پورے مقتدی بھی ان کے پیچھے پھر رہے ہیں، اور عورتوں کی صف تو سب سے پیچھے تھی، اب وہ واپس وہاں پہ صف پہ جاتے ہیں، تو کس طرح سے خاموشی کے ساتھ لوگوں نے اتباع کی۔ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے جس کی حد نہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ تو نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جی میں تو اب نماز کی حالت میں، حکم تو آ گیا ہے، ابھی میں اپنی نماز پوری کر لوں، یہ میں بعد میں اگلی نماز سے پڑھوں گا تو انشاءاللہ اس وقت میں اس کی طرف کروں گا، نہیں کیا نا۔
جس وقت حکم آیا اسی وقت سمینا و اطانا ہو گیا. تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ لو. وَإِنَّا اور بے شک الَّذِينَ وہ لوگ جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب کون سی کتاب تھی؟ یہ تورا کی بات ہو رہی ہے. لِيَعْلَمُونَ وہ یقیناً وہ سب جانتے ہیں انہو بے شک وہ الحق کو کہ وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب یہ جو کوسچن تم سے کر رہے ہیں نا کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا قبلے سے، ان کی تو کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، وہ اچھے سے یہ بات جانتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے جیسے ہمیں کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا پتا تورات میں یہ تھا کہ نہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ جس کو اللہ پہ یقین ہے، ہمیں پکا یقین ہے کہ یہ تورات میں ہے. کیوں یقین ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات حق بیان کر دی ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ انہ الحق من ربہم کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو ان کو کتاب میں دے گئے تھے وہ اچھے سے یہ جانتے تھے. وَمَا اللَّهُ اور اللہ بِغَافِلٍ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ غافل اما اسے تعملون جو تم کرتے ہو، کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا اور اس کے باوجود اگر تم چھپاتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ قیامت کے دن ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے. اور اگلی آیت میں آتا ہے آیت نمبر 145 ہم کر رہے ہیں. وَلَئِنْ اور یقیناً اگر آتَیْتَ آپ لے آئیں الَّذِينَ ان لوگوں کے پاس جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب، یہ پھر وہی تورا کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو اہل کتاب ہے جن کو تورا دی گئی تھی بِكُلِّ آیات ہر طرح کی نشانی لے آئے مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. آپ نے وہ پڑھا نا کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ بالکل اگر وہ والی آیت آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹلی وہ تفسیر ہے بیسیکلی اس آیت کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ بِكُلِّ آیَاتٍ ہر طرح کی نشانی بھی لے آئیں گے، انہوں نے کوئی نہیں ماننا آپ کے قبلے کی طرف. وَمَا أَنْتَ اور نہیں تھے آپ بِتَابِعٍ پیروی کرنے والے قِبْلَتَهُمْ ان کے قبلے کی. وَمَا بَعْدُهُمْ اور نہیں تھے بعد بِتَابِعٍ پیروی کرنے والے قبلتا قبلے کی بات کے. یہ جو ہے نا وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بعد، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیونکہ ان کا قبلہ تو ایک ہی تھا یروشلم میں تھا اور یہ جو پیروی کر رہے تھے اپنے بیت المقدس کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا یہ بھی ان کا بھی قبلہ ایک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہی ڈائریکشن میں تو اس کو بیت المقدس کو فالو کرتے ہیں، لیکن ایک جو یہودی ہے وہ مغربی حصے کی طرف ویسٹ کی طرف کرتے ہیں، اور جو نصرانی ہے جو وہ مشرق کی طرف ایسٹ کی طرف رخ کرتے ہیں. وہ ایک ہی جگہ میں ایک مشرق اور مغرب کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں. اگر تم ان کی باتوں میں آ بھی جاؤ گے، اگر تم ان کو خوش بھی کرنا چاہو گے کہ ٹھیک ہے شاید یہ اس طرح سے مسلمان ہو جائے، میں ان کی کوئی بات مان لیتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود ہی اپنے قبلے پہ ایک نہیں ہے. تم ایک ہی گروہ کو خوش کر سکو گے، دوسرے نے تو پھر بھی نہیں ماننا. لیکن اگلی آیت آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا مجھے ڈر لگتا ہے ایسی آیات پڑھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں وَلَئِن غور سے سنیے گا وَلَئِن اور یقیناً اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اگر آپ نے پیروی کی اَہْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ اس کے بعد کہ آ گیا جاءکا آپ کے پاس من العلم علم. کون سا علم آیا تھا؟ وحی کا علم تھا، قرآن تھا نا، قرآن پاک آ گیا تھا، علم آ گیا تھا. انکا تو بے شک آپ اذن تب لامن الظالمین تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر معاذ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، آپ کو یاد ہے پہلے اس بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ نے ان کی ملت کی پیروی کی تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے غصے سے بات کی تھی. تو یہاں پہ بھی دیکھیے وہی بات، وہ ملت کی بھی وہی بات تھی نا. اب یہاں پہ بھی احواہم ان کی خواہشات کی، ان کے جو ان کا یہ کہ ہماری یہ بات آپ مان لیں تو ہم آپ کی یہ مان لیں گے، نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو حضرت عائشہ ان کی مانگ نکالی تھی،
سائڈ پہ مانگ نکال دی، کیونکہ شروع سے مکہ سے وہ ویسے ہی نکالتی تھی. تو ہوا کیا کہ جب وہ مانگ نکالنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ میری مانگ مڈل میں نکالو. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اہل کتاب یہاں پہ یہودی جو ہیں وہ اپنی مانگ سائڈ پہ نکالتے ہیں، تو میں ان کی پیروی پیروی نہیں، میں ان کی طرح سے ان کو فالو نہیں کرنا چاہتا، میں ان کی طرح سے لگنا نہیں چاہتا. کتنی بڑی بات ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے احواہم میں خوش ہیں، کہ ہم تو سر سے پاؤں تک ہی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں. یہاں پہ ابھی رائٹ نو اب ہم نئے ہیں، ہمارا سیکنڈ پارا ہے. میں کئی دفعہ کوئی ایسی بات کر جاتی ہوں، پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی میرے اسٹوڈنٹ بہت نئے ہیں ان چیزوں کے لیے، وہ کہیں گھبرا نہ جائے ان باتوں سے. لیکن آنیسٹلی یہ آیتیں جو ہے نا آپ خود ہی ان کو پڑھ کے دیکھیے اور پھر اس پہ تدبر کیجئے. آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں، آپ کو خود ہی سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. چلیے جب آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 146. الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے تھے اس کو. کس کو پہچانتے تھے؟ نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، وہ قرآن کو پہچانتے تھے، وہ قبلے کی ڈائریکشن چینج ہونے کی وجہ بھی پہچانتے تھے. تو کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ وہ پہچانتے تھے اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ، یقیناً وہ سب چھپاتے ہیں، الحق کو، حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ سب جانتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھل کے ایک ایک چیز ان کی ظاہر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ دیکھیے وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حق کو جانتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو. یہ ایک محاورہ تھا، جیسے وہاں پہ مکہ میں عربی لوگ یوز کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا ان کو یقین تھا کہ یہ سب سچ ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ اپنی ضد کی وجہ سے. اور آیا تھا پہلے اس بارے میں، آپ نے پڑھا تھا نا، تو ان کی ضد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، حالانکہ ان کو یہ پتا تھا یہ سچ ہے. دیکھیے پھر آ جاتا ہے الحق من ربک، کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فلا، پس نہ، تکونن، تم ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ پھر دیکھیے کتنا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق، سچی بات تمہارے رب کی طرف سے ہے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. ہم کتنی چیزوں پہ کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت ایسی ہوتی ہے ہمارے لیے تو وہ جو بنی اسرائیل کا بچڑا نہیں ہوتا وہ آیتیں بن جاتی ہیں کہ اس میں یہ کیسے تھا، الا تھا کہ الہ تھا. وہ مجھے تو لگتا ہے جیسے پردہ جو ہوتا ہے نا 2 گز کے کپڑے کا، اس کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، مان کے بس نہیں دیں گے. میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ظلم نہ کیا کرو. اللہ کی آیت کا انکار کرنا بہت بڑی بات ہے. صرف یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے.